سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الأمي المكين المتين المبين الرؤوف الرحيم الكريم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئی آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک کلام کے کچھ اشعار سماعت فرما لیں۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار۔ اور جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا، جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا، میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب کردگار، میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب کردگار۔ اور یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار۔ اور قافلے والوں سنو یاد آئے تو میرا سلام، قافلے
روتے ہو سکے تو بار بار عرض کرنا، روتے ہو سکے تو بار بار ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج سے چند جمعہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی وحدانیت اور اس کے صفات اور اس کی یکتائی پر کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ انشاء الرحمن یہ جو موضوع ہے اس کا سلسلہ بڑا طویل ہے، اور حالات کے پیش نظر یہ موضوع بہت ضروری ہے۔ تو بیچ میں شب معراج، پھر شب برات، یہ مقدس راتیں آئی جس کی وجہ سے وہ موضوع ہمارا بیچ ہی میں اسٹاپ کرنا پڑا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج کے اس جمعہ میں، کیونکہ پھر رمضان قریب ہے اور اگلا جمعہ پھر استقبال رمضان کے حوالے سے بھی کچھ باتیں عرض کرنی ہے، تو کیوں نہ اس موضوع کو آج مکمل، حالانکہ مکمل موضوع تو ہے نہیں، لیکن حتی المقدور جہاں تک ہماری اپنی خود کی لا علمی کہہ لیں اس کو، کیونکہ علم تو ایک وسیع سمندر ہے، اور جو جتنا اس میں غوطہ زن ہوتا ہے وہ اتنی ہی موتیاں نکال پاتا ہے۔ بس جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کتابوں کا مطالعہ کیا، اور کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی میں سعادتیں حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ ہماری گفتگو یہ ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات و انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں یعبدون سے کا معنی ہوگا یعرفون، اپنی پہچان کے لیے، یعنی اللہ نے حضرت انسان کو پیدا کیا ہے، جناتوں کو پیدا کیا ہے اپنی پہچان کے لیے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو چیز جس کے آپ مشتاق ہیں، جس سے آپ آشنا ہونا چاہتے ہیں، وہ چیز اگر بلا واسطہ آپ تک آ جائے تو وہ علم ہے۔ بلا واسطہ آپ تک آ جائے تو وہ علم ہے، اور وہی چیز جس کے آپ مشتاق ہیں اور وہ بلا واسطہ نہیں بال واسطہ آئے، کسی کے ذریعے سے آئے، تو وہ معرفت ہے۔ اب اللہ کے تعلق سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ خدا کہاں ہے، خدا کیسا ہے؟ تو خدا کے تعلق سے آپ کا اور ہمارا جو یہ چھوٹا سا دماغ ہے، یہ ہمارے دماغ اور ہمارے علم اور ہمارے ادراک اور ہمارے فہم اور ہمارے نالج کے احاطے کے اندر خدا کی ذات نہیں آ سکتی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے اپنی صفات ہے نا، یہ یونیورسل، یہ کائنات، یہ دنیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کے لیے ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ڈائریکٹ کوئی اللہ کو نہیں جان سکتا، ہاں اس کی پہچان ہو سکتی ہے، اس کی پہچان، اس کی معرفت ہو سکتی ہے کہ جب بندہ اس کائنات کے ایک ایک چیز پر غور و خوض کرے، کائنات کے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تتفکروا فی
اللہ، اللہ میں غور نہ کرو، لا تتفکروا فی اللہ، اللہ میں غور نہ کرو، اللہ کی ذات میں غور نہ کرو۔ فرمایا فکروا بآلاء اللہ، اللہ کی نشانیوں پر غور کرو۔ اللہ میں غور کرنا چاہو گے تو گم ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، جیسے کہ آج یہ ملحد ہیں، یہ ناستک لوگ ہیں، جیسے کہ آج یہ کہتے ہیں کہ بھائی انسان خود بخود ہے، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، خود بخود آتا ہے، دنیا میں چلا جاتا ہے، تو خدا کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ دنیا کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، یہ ڈپریشن کے شکار لوگ ہیں، یہ الجھنوں پریشانی میں مبتلا لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ دنیاوی چکرویو میں پھنس کر کے ایسے ہو گئے کہ اب ہمارا کوئی کام تو ہو نہیں رہا، تو ایسا لگتا ہے کہ جب ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے تو اس کام کرنے والا کوئی ہوگا نہیں، دماغ میں فوراً یہ آ گیا ہے نا۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات پر کیسا یقین اور اللہ کی ذات کو ماننا کیسا ہے، میں انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں یہ بات کو آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں اس جمعہ کو، جس جمعہ یہ گفتگو تھی، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو آپس میں مکالمہ ہوا تھا جو قرآن مجید موجود ہے، اور انہی آیتوں کو آج میں نے اپنی تقریر کا عنوان بنایا ہے۔ موسیٰ نے کہا تھا، فرعون نے کہا تھا، قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اور آج ہم سے بھی یہی سوال ہے، تم کہتے ہو تم ان پتھروں کو، ان مورتیوں کو تم نہیں مانتے، تو تم بتاؤ کہ تمہارا خدا کون ہے؟ سوال تو یہ ہوگا کہ تمہارا خدا جس کی تم بندگی کرتے ہو، جس کی عبادت کرتے ہو، جس کو پوجتے ہو، وہ کون ہے؟ تو آج یہ سوال ہم سے ہو رہا ہے، اور آج سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ سوال ہو چکا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ سوال ہو چکا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ فرمایا قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، فرمایا میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اس کی شاخت کے ساتھ، جیسی جیسی اس چیز کی ضرورت، جیسی لچک، جیسی چمک، اور جیسا اس کے اندر کشش، اور جیسا اس کا چہرہ، جیسا اس کا مکھرا، جیسا ہونا چاہیے اللہ نے ویسے ہی پیدا کیا، اس کی شاخ کے ساتھ پیدا کیا۔ پھر فرمایا ثم خلقه قال ربنا الذي اعطى قال ربنا الذي اعطى ثم خلقه فهدى، ایسا کچھ آیت کریمہ ہے کہ اللہ نے اس کو اس کی شاخ کے ساتھ پیدا کیا، پھر فرمایا کہ پھر اللہ نے ہدایت دی، فہدا، پھر اللہ نے اسے ہدایت دی۔ مین چیز یہ ہے اللہ نے اس کو اس کی ساخت کے ساتھ بنایا، انسان کو بنایا جیسا بنانا تھا، دو ٹانگ دیے، دو پاؤں، دو ہاتھ دیے، دو آنکھیں، دو کان، ناک، سر، گردن، اس میں لچک کے کہاں لچکنا ضروری ہے، کہاں کڑک رہنا ضروری ہے، کہاں کس کو پکڑنے کے لیے کیسے انگلیوں کی ساخت ہے، ہر چیز کو اس کی ساخت کے ساتھ بنا کر کے پھر فرمایا فہدا، اللہ نے ہدایت دی۔ اب یہ ہدایت جو دی اللہ نے، یہ ہدایت کیا ہے؟ اللہ نے ہدایت دی تو یہ ہدایت ہے کیا؟ تو کہا ہدایت یہ ہے کہ ایک پرندہ جب انڈے دیتی چڑیا ہے، کوئی پرندہ انڈے دے تو وہ پتھروں پہ انڈے نہیں دیتا، چڑیا پتھروں پہ انڈے نہیں دیتی، وہ جو چڑیے کے اندر ہدایت آئی، جو اس کی پروگرام ہے، جو اس کے اندر صلاحیت ہے، جو شعور ہے کہ انڈا دینا ہے تو پتھر کے اوپر نہیں کہ انڈا ٹوٹ جائے گا، کہاں دینا ہے تو کہاں پہلے وہ گھونسلہ بناتی ہے، گھونسلہ لکڑیوں سے نہیں بناتی، نرم و نازک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے، ہے نا، چھوٹے چھوٹے جو ہے کیا بولتے اس کو، کیا لکڑیوں سے، چھوٹے نرم والے لکڑیوں کا استعمال کرتی ہے، ایسی چیزوں کا استعمال کر کے کہ جس میں انڈا رہے تو انڈا ٹوٹے نہیں۔ اس چڑیے کے اندر جو ہدایت آئی، جو شعور ہے، جو عقل ہے، جو فراست ہے، وہ جو عقل
اسی عقل کے عطا کرنے والی ذات کا نام خدا ہے. ہاں عقل کے عطا کرنے والی ذات کا نام. آپ دیکھیں کیڑوں کو دیکھیں, مکوڑوں کو دیکھیں. میں نے اس دن کہا بھی تھا قرآن مجید میں شہد کی مکھی کے تعلق سے ایک پوری سورت ہی ہے, اور اس میں کہا فَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ, ہے نا, کہ شہد کی مکھی کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے شہد کی مکھی کو حکم بتایا کہ تم کو پہاڑ پر رہنا ہے, وہاں گھر بنانا ہے, اونچی اونچی جگہوں پہ گھر بنانا ہے, تمہیں مختلف قسم کے پھلوں میں پھولوں میں جا کر کے اس کا رس چوسنا ہے, پھر تمہارے اندر سے شہد نکلیں گی اور وہ شہد لوگوں کے لیے شفا یابی کا باعث بنے گی. سبحان اللہ. یہ جو ہدایت ہے, یہ جو چیزیں ہیں, جو پروگرامنگ ہے, یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے. ثم خلقه فهدى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی ساخت کے ساتھ پیدا کیا اور پھر ہدایت عطا فرما دی. اللہ نے ہدایت دی. مجھے بتائیے, یہ آج پوری کائنات ہے, یہ پوری دنیا ہے, یہ پورا یونیورسل ہے, لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ناستک لوگ, ملحد لوگ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. اس وقت جو بات ہوئی تھی وہ سورہ نحل کے حوالے سے بات ہوئی تھی, آج یہ سورہ ملک کے حوالے سے ہے. اللہ فرماتا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا, فرمایا جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فرمایا جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا, تو رحمان کے بنانے میں تجھے کیا کوئی فرق دکھتا ہے؟ یہ جو آسمان ہے, آسمان, اگر اس پہ گفتگو ہو تو آج کی پوری تقریر اس پہ چلی جائے گی. اس ایک آسمان کے سامنے یہ پوری زمین, یہ پوری زمین ایک گنبد نما ہے, گنبد نما, اور ایک آسمان کی موٹائی 500 سال کا سفر ہے, اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر وہ بھی 500 سال تک کا سفر ہے. ایک آسمان کی موٹائی 500 سال, پھر اس آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر 500 سال. اسی طریقے سے ایک کے اوپر ایک 7 آسمان اللہ نے بنائے ہیں بغیر ستون کے, بغیر کھمبے کے. آج بغیر ستون کے ایک 10 فٹ یا 12 فٹ کا ایک کمرہ جو بنتا ہے وہ بغیر ستون کے ایک چھت نہیں رہ سکتی. اس چھت کو مضبوط کرنے کے لیے پہلے لوہے کے سریے ڈالنے پڑتے ہیں, اس کو اور موٹا کرنا پڑتا ہے کہ باریک دے تو گر نہ جائے, اس کے نیچے ایک بمبو لگا کر کے اس کو 15-20 دن تک سکھایا جاتا ہے. کانکریٹ اور نہ جانے کیا کریں ملا کر کے اس میں مضبوطی لا کر کے پھر اس کو ملا کر کے اس کو جو ہے کئی دنوں سے سکھانے کے بعد پھر اس سے بلی نکل جاتی ہے. پھر بھی خدشہ رہتا ہے اگر پتلے ہو اور اوپر زیادہ لوڈ پڑ جائے تو ٹوٹ کر گر جائے. آج یہ بڑے بڑے جو ہمارے پل ہوتے ہیں, اوور برج وغیرہ, اتنا پیسہ لاکھوں کا دینے کے باوجود, خرچہ کرنے کے باوجود وہ ٹوٹ کر گر جاتے ہیں, کئی لوگ مر جاتے ہیں. ہم نے بارہا سنا ہے, مگر وہ خدا ہے, خدا ایک دو نہیں, ایک کے اوپر ایک 7 آسمان پیدا کیے, اور ایک ایک آسمان 500 سال کے سفر کے برابر موٹائی ہے, اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر 500 سال کا ہے, اور یہ 7 آسمان بغیر ستون کے ہے. مجھے بتاؤ یہ خدا کی قدرت نہیں ہے؟ یہ خدا کی قدرت نہیں ہے؟ اور پھر 7 آسمان کے اوپر اللہ عرش, پھر اس کے ساتھ کرسی. فرمایا گیا, علماء فرماتے, مفسرین فرماتے ہیں عرش ایسے گھیرا ہوا ہے 7 آسمان کو, 7 آسمان عرش کے احاطے میں. اللہ اکبر.
اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوا ہے، ہر چیز اللہ کے احاطے میں ہے۔ یہ پوری زمین جب ایک آسمان کے لیے ایسا ہے جیسے کہ ایک گنبد ہو، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے انڈے کی زردی لال والی، اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ مثل زمین ہے، اللہ اکبر، یہ مثل زمین ہے، اس کے اوپر انڈے کے اوپر جو کھال وغیرہ ہے وہ آسمان کے ہے، جیسے کہ اوپر کے کھال پوری زردی کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، اسی طریقے سے ایک آسمان پوری زمین کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ جو خدا ایک کے اوپر ایک ساتھ آسمان بغیر ستون کے کھڑا کرے تو اس آسمان کو کھڑا کرنے والا کوئی تو ہوگا، اس آسمان کو کھڑا کرنے والا کوئی تو ہوگا، اس آسمان کو جو کھڑا کرنے والی ذات ہے اسی ذات کو خدائے وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا، تو بتا تو رحمان کے بنانے میں کیا تجھے کوئی فرق دکھتا ہے؟ رحمان کے بنانے میں کیا تجھے کوئی فرق نظر آتا ہے؟ فرجع البصر، کہا تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، انسان سے، حضرت انسان سے، بعض روایتوں میں سرکار کے تعلق سے بھی ہے، الگ الگ اس کے روایتیں ہیں، تو کہا کہ آسمان سے نظر اٹھا کر تو دیکھ، ہل تری من فطور، نگاہ اٹھا کر کے دیکھ، کیا اس میں تجھے کوئی آسمان کوئی رکھنا، کوئی کمی، کوئی عیب کچھ نظر آتا ہے؟ یہ انسان جو یہاں ہے وہ آسمان کی خبر کیا کہہ سکے گا؟ اسے کیا پتا، مگر اللہ چیلنج کر رہا ہے، تو جو کہتا ہے خدا نہیں ہے، تو جو کہتا ہے اسے پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ جو آسمان بغیر ستون کے ہے ذرا اس کے اوپر تو دیکھ، نظر اٹھا کے دیکھ، اس میں کوئی کمی ہے؟ تمہارے کاموں میں کمی نظر آئے گی؟ خدا نے بنائے ہیں آسمان، اللہ نے آسمان کو بنایا ہے، دیکھ کچھ کمی نظر آ رہی ہے تمہیں؟ پھر آگے فرمایا ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، فرمایا پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، پھر اٹھا نگاہ، پھر دیکھ، بار بار دیکھ، آسمان کو دیکھ، پھر نظر اٹھا کر دیکھ، تیری نگاہ تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی، تھکی ماندی ہوئی، تو دیکھتا جائے گا، خدا کی قدرت و شاہکار کو دیکھتا جائے گا، نظریں تھک جائے گی، وہ آسمان نہ جانے کہاں ہے، اس آسمان کے ساتھ جو بادل گھوم رہے ہیں ابھی یہی ہمارے سمجھ سے باہر ہے، یہ بادل چل رہے ہیں، یہ بادل ہی ہمارے سمجھ سے باہر ہے کہ بغیر کسی کے ذریعے جب ایک سائیکل نہیں چل سکتی تو یہ بڑے بڑے بادل بغیر کسی کے کیسے چل رہے ہیں؟ اٹھا نظر اور دیکھ اللہ کی قدرت کو، اٹھا نگاہ اور دیکھ اللہ کی قدرت کو۔ مگر اتنا سب دیکھنے کے باوجود کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں خدا نہیں ہے۔ اچھا ابھی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان وہ تھوڑے سے موبائل سے زیادہ جڑے رہتے ہیں، تو جب موبائل سے جڑے رہتے ہیں تو دوسروں کی باتوں کو بھی سنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، کشمکش کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی یہ جو بول رہا ہے یہ تو مولوی صاحب دکھ رہے ہیں نا، کیا معلومات ہے، سائنٹیفک بات کرتے ہیں، یہ سائنس کو لا کر کے سامنے لاتے ہیں۔ میں نے کہا بابا سنو، علم حاصل کرنے کا ذریعہ صرف سائنس نہیں ہے، علم 3 طریقے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، 3 طریقے سے علم انسان کے اندر آتا ہے، عقل سے، خبر سے، مشاہدے سے، ہے نا؟ مشاہدہ، آپ نے کسی کو دیکھا آپ کو اس کا علم ہو گیا، جو چیز مشاہدے سے معلوم نہ ہو وہ عقل سے۔ ہاں آپ نے لکھنؤ دیکھا نہیں ہے، آپ نے لکھنؤ دیکھا تھا، مشاہدہ تھا، کسی نے لکھنؤ دیکھا نہیں ہے، عقل کہتی ہے کہ لکھنؤ ہے، کیونکہ لوگ جو کہہ رہے ہیں۔ اور اسی کے آگے خبر بھی ہے کہ بھائی ہندوستان آزاد ہوا تھا اس وقت ہم اور آپ تھے،
نہیں تھے، لیکن ہم نے خبر سنی ہے، لوگوں نے کہا کہ ہندوستان اتنے تاریخ کو 15 اگست کو آزاد ہوا تھا، ہم مانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی علم حاصل ہوا کہ ہندوستان 15 اگست کو آزاد ہوا تھا۔ تو مجھے بتائے کہ 3 چیزوں سے کہ علم حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ آدمی سائنس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، مگر آؤ ہم حدیث سے سنتے ہیں، سرکار سے سنتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کی ذات پر یقین کیسا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ بیان کیا جائے گا کہ اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے نا؟ تو لوگ کشمکش کے نوجوان شکار ہو جاتے ہیں، ان سے گزارش ہے جب آپ اسلام کے دامن میں آ چکے ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، تو آپ یقین رکھیے کہ آپ جس مذہب سے جڑے ہیں پوری روئے زمین پر اس سے سچا اچھا مذہب کوئی ہو نہیں سکتا، اس سے پیارا مذہب کوئی ہو نہیں سکتا۔ اب آئیے ہم اور آپ ایک حدیث سنتے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہیں، حضور سے سوال کر رہے ہیں، صحابی ہیں، ٹاپک بڑا لمبا ہے، وقت کم ہے، میں نے انشاءاللہ مختصر طریقے سے، ایک صحابی ہیں، حضور سے سوال کر رہے ہیں، سوال سنیں آپ، سوال کیا کر رہے ہیں، بلکہ صحابی ایک کہنا چاہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں ایک سوال کر رہا ہوں، آپ جواب دیجئے، جواب آپ کا سادہ ہونا چاہیے، سمجھنے میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یعنی آسان ہونا چاہیے، اور جواب اتنا واضح ہونا چاہیے کہ میں تذبذب کا شکار نہ ہو جاؤں، یعنی مبہم جواب نہیں ہونا چاہیے کہ میں ادھر ادھر چلے جاؤں، اور سرکار جواب مکمل ہونا چاہیے کہ پھر مجھے دوسرے کے پاس جانا نہ پڑے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یعنی صحابی سوال کر رہے ہیں اور سوال کرنے سے پہلے حضور کی بات کہ یا رسول اللہ میں ایک سوال کروں گا، جواب آپ دیجئے، جواب اتنا واضح ہو، کامل ہو، اچھا ہو اور مبہم نہ ہو، متشابہ والا نہ ہو، اس میں کوئی کمی بیشی ایسا کہ مجھے دوسرے کے یہاں جانا پڑے، ایسا بالکل نہیں، اور سوال بھی آسان مختصر ہونا چاہیے، لمبا نہیں ہونا چاہیے کہ میں پھنس جاؤں۔ اب دیکھیے سوال کر رہے ہیں وہ، اور سوال کرنے سے پہلے اتنی ساری شرائط رکھ دے رہے ہیں، یا اللہ سوال کروں گا، جواب آسان دیجیے، ایک دم مکمل دیجیے، مختصر دیجیے، واضح دیجیے کہ میں مبہم کا شکار نہ ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا پوچھو، حضور نے کیا فرمایا؟ پوچھو۔ اب دیکھیں یہاں ایک بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزات عطا فرمائے، اور معجزات میں سے ایک معجزہ جن کو جوامع الکلم کہا گیا ہے، اس پر میری گفتگو پہلے ہو چکی ہے، الحمدللہ نیٹ پر بھی یہ تقریر میری 55 منٹ کی ہے، صاحب جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ جوامع الکلم بنایا، اور ایسا معجزہ سبحان اللہ کہ حضور ایک جملہ کہتے تو اس ایک جملے میں ہزاروں معنی نکل جائے، ایک بات کہہ دے حضور، اس ایک لفظ سے، اس ایک بات سے ہزاروں معنی پیدا ہو جائے، یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حضور کو عطا فرمایا ہے۔ آج سرکار فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ جزاک اللہ۔ اب سنیں، اب اگر اس معجزے پر گفتگو تو آج کی تقریر اس میں ختم ہو جائے گی، عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا پوچھو، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا پوچھو، تو اس نے کیا کہا، وہ صحابی جو ہے ان کا نام حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی ہیں اور طائف کے رہنے والے صحابی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنده احدا بعدا، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے، قل فی الاسلام قولا، اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے، لا اسأل عنده احدا ابدا، اسلام کے بارے میں ایسی بات بتائیے کہ میں اب آپ سے پوچھنے کے بعد کسی اور سے نہ پوچھوں، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اور ایسی بات اتنی جامع ہو، مختصر ہو، اتنا واضح ہو
کہ میں کسی اور سے نہ پوچھوں، بس اسلام کے بارے میں حضور ایک بات بتا دیجئے کہ آپ مجھے اسلام کے بارے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے۔ ہمارے یہاں تو ہمارا حال یہ ہے نا، بار بار پوچھنے کے باوجود کہتے ہیں ایسا رہ گیا، ایسا ہم ہی سوال کرتے ہیں، ہم ہی جواب تلاش کرتے ہیں، ہم ہی لوگوں کے پیچھے مارے بھاگے پھرتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا بھائی؟ لوگوں کے معاملات کو سن کے تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں اور ملحدوں کو اپنا پیشوا ماننے لگتے ہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، بس اتنا جواب۔ حضور نے کہا فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دے میں اللہ پر ایمان لایا اور اسی میں جم جا۔ بس مختصر جواب اور اتنا جامع جواب کہ کئی گھنٹے کی تقریر پہ ہو سکتی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ صحابہ کہ یا رسول اللہ جواب مختصر ہونی چاہیے، جامع ہونی چاہیے، اس میں کوئی متشابہ والی بات، مبہم والی بات نہیں ہونی کہ میں کشمکش کا شکار ہو جاؤں نا، ایک دم صاف سلیس انداز میں جواب مجھے اسلام کے بارے میں دیجیے۔ حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اسی پر جم جا، بس کافی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے جس کو دل سے مانا بس اسی کی مان لے، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو ایک مانا تو مانا، اب دنیا ادھر سے ادھر، مگر میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرا خدا ایک ہے۔ اس ایک جملے میں حضور کے میں کہا گھنٹوں کی تقریر ہو سکتی ہے، گھنٹوں کی تقریر ہو سکتی ہے۔ کیا جامع جواب ہے! اللہ اکبر، بس کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس پہ جم جا، استقامت پکڑ لے، نہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مجھے بس یہ کہنا ہے کہ میرا خدا ایک ہے۔ حضرت بلال حبشی کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، کہا چھوڑ دے، کہا عہد وہ ایک ہے، عہد وہ ایک ہے، عہد وہ ایک ہے۔ دنیا مارتے مارتے تھک گئی، بلال کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ اور جب بندہ اس طریقے سے استقامت حاصل کر لیتا ہے تو وہ معرفت خداوندی کو پا لیتا ہے نا۔ اب یہ تو بات ہو گئی کہ بھائی ہمیں استقامت پکڑنا ہے، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ استقامت کے طریقے کیا ہیں، کیسے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو، وقت کم ہے۔ عرض کر رہا تھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، نوجوانوں آپ توجہ سننا اور اس چیز کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنا، بار بار سننا، اگر آپ کو ابھی سمجھ میں نہ آتا ہو، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یوٹیوب میں ڈالی جائیں گی، آپ اس کو نکال کر کے سننا، اس کو بار بار، خاص کر کے نوجوانوں کے تعلق سے۔ وہ یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب خدا قریب ہے، تم ہی کہتے ہو، قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں انسان سے اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ جب خدا قرآن نے کہہ رہا کہ میں انسان سے اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں، تو اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا؟ یہ سوال ہوتا ہے نا کہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ تو اس سوال کا جواب، بہت سارے جواب اس کے ہو سکتے ہیں، ہے نا۔ ایک چیز یہ کہ جو غایت قرب ہے وہ غایت خفا کا سبب ہے۔ جو غایت قرب ہے، جو بہت زیادہ قریب ہے، وہ بہت زیادہ چھپا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہاتھ کی انگلی ہے میری، یہاں نظر آ رہی ہے، یہاں نظر آ رہی ہے، یہاں تھوڑی کم نظر آ رہی ہے، یہاں کم نظر، اب یہاں کر لوں میں تو نظر نہیں آ رہی ہے، بس نہیں آ رہی، یہاں ہے نظر آ رہی ہے، صاف نظر آ رہی ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں کر لیا، قریب کر لیا، اب نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب نظر، حالانکہ انگلی قریب ہو گئی آنکھوں سے، مگر نظر، پتا چلا کہ غایت قرب جو ہے وہ غایت خفا کا سبب بنتی ہے، سبب ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم جب تک دیکھیں گے نہیں، مانیں گے نہیں،
یہی ہوتا ہے نا کہ تم کہتے ہو خدا قریب ہے، تو جب تک ہم دیکھیں گے نہیں ہم مانیں گے نہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم اور آپ نہیں دیکھ پاتے مگر وہ ہمارے قریب ہے۔ یہ آنکھیں ہماری، یہ آنکھیں، آپ نے کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے؟ کسی نے بھی اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا ہے بھائی۔ آپ اپنی آنکھوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آنکھیں آپ کے قریب ہے مگر آپ آنکھوں کو دیکھ سکتے؟ اگر جب آپ دیکھ نہیں سکتے تو آپ کہہ رہے جو دیکھا نہیں جاتا اس کو ہم مانیں گے نہیں، تو پھر آنکھوں کے وجود کو مانتے ہو تو کہاں مانتے ہیں؟ کہا کیوں مانتے ہو؟ کہا وہ ہمارے قریب ہے۔ جب قریب ہے تو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہے۔ جب قریب ہے دیکھا نہیں تو مانتے کیوں ہو؟ جب قریب ہے دیکھا نہیں ہے تو مانتے کیوں ہو؟ تو کہتے ہیں حضرت ہم نے نہیں دیکھا ہے مگر دوسروں نے دیکھا ہے۔ یہی کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ دوسرے نے دیکھا ہے۔ وہ جو دیکھا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری دو آنکھیں ہیں تو ہم مانتے ہیں۔ میں نے کہا جو کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے اس نے کن آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو کہا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کہا جو وہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اس نے خود اپنی آنکھوں کو دیکھا؟ کہا نہیں، اس نے اپنی آنکھوں کو تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو ایک اندھے سے آپ پوچھ رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ تم نے میری آنکھوں کو دیکھا ہے، جس نے خود اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری آنکھوں کو دیکھا ہے۔ سوال تو یہ ہے نا، جس نے خود اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری دو آنکھیں ہیں، اس سے پوچھے تم نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے؟ تو کہا نہیں دیکھا ہے۔ تو پھر تم نے ان کی آنکھوں کو ہی دیکھا ہے؟ تو کچھ پڑھے لکھے تھوڑا سا ہے نا چودھری قسم کے لوگ وہ کہتے ہیں حضرت یہ دودھ کی بات چھوڑو، ہم نے آئینے میں دیکھا ہے نا، یہی کہتے ہیں نا، یہ سوال کرتے ہیں نا کہ حضرت ہم نے آئینے میں دیکھا۔ اچھا آئینے میں کیا دیکھا؟ کہا میری آنکھوں کو دیکھا۔ تو تیری آنکھیں تیرے پاس تھی کہ آئینے میں؟ تیری آنکھیں تیرے پاس تھی یا آئینے میں؟ اگر تو یہ کہے کہ آئینے میں تو تو نے دیکھا کن آنکھوں سے؟ اگر تیری آنکھیں آئینے میں تھی تو تو نے جو دیکھا ان آنکھوں کو تو کن آنکھوں سے دیکھا؟ آنکھیں تو تیری وہاں تھی۔ اور اگر کہے کہ میں نے میری آنکھوں سے دیکھا، جب تیری آنکھیں تیرے پاس تھی تو آئینے میں کیا دیکھا؟ جب تیری آنکھیں تیرے پاس تھی تو آئینے میں کیا دیکھا؟ اور یہ کہے کہ آئینے میں میری آنکھوں کو دیکھا، تو جب تیری آنکھیں آئینے میں تھی تو کن آنکھوں سے دیکھا؟ سوال تو یہ ہے نا، پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جو چیز جتنے قریب ہو وہ غایت خفا کا سبب بنتی ہے۔ کہتے ہیں حضرت آئینے میں آنکھوں کو دیکھا تو کیسے دیکھا؟ تو کہا میری آنکھوں کے پرتوں کو دیکھا، میری آنکھوں کے ریفلیکشن کو دیکھا، میری آنکھوں کے جھلک کو دیکھا۔ تو کہا جو چیز تیرے سب سے قریب ہو اس کو بغیر وسیلہ کے تو دیکھ نہیں سکتا، تو خدا جو سب سے قریب ہے اسے بغیر مصطفیٰ کے وسیلے کے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس خدا کو جو سب سے قریب ہے، قرآن نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں انسان سے اس کی شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ تو اس خدا کو بغیر وسیلے مصطفیٰ کے کیسے دیکھ پائے گا؟ جب تجھے تیری آنکھیں بغیر آئینے کے وسیلے کے نظر نہیں آ سکتی تو تجھے بھی خدا بغیر وسیلے مصطفیٰ نظر نہیں آ سکتا ہے۔ تجھے بھی خدا بغیر وسیلہ مصطفیٰ نظر نہیں آ سکتا ہے۔ عرض یہ کرنا ہے میرے دوست، خدا کی ذات پہ خدا میں غور مت کرو، لا تفکروا فی اللہ، اللہ میں غور مت کرو، فکروا بآلاء اللہ، اللہ کی نشانیوں پہ غور کرو، اس کائنات پہ غور کرو، اس کائنات کے نظام پہ غور کرو۔ یہ صبح کو 7 بجے سورج کا نکل جانا، یہ شام کو 6:30 بجے سورج کا ڈوب جانا، یہ چاند کا نکل جانا، یہ 14ویں شب کو پوری اپنی تمادت کے ساتھ آ جانا، اور پھر دھیرے دھیرے کم ہوتے جانا، ادھر دھیرے دھیرے بڑھتے جانا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ جو تقدیر
تدبیر بنانے والی ذات ہے، یہ جو چلانے والی ذات ہے، اسی ذات کو خدائے وحدہ لا شریک کہا گیا۔ اس لیے فکروا بآلاء اللہ، اللہ کی نشانیوں میں غور کرو۔ جب تم اللہ کی نشانیوں میں غور کرو گے تمہارا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا اور کامل ہو جائے گا۔ تمہیں پتہ چلے گا کہ جو خدا اس کے شاہکار یہ ہے وہ کتنا عظیم ہوگا، سبحان اللہ، وہ کتنا عظیم ہوگا۔ اس پر اور بھی بہت ساری بحث ہو سکتی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو۔ رک جائیں، دو چار باتیں اور سماعت فرما لیں۔ دو چار باتیں وہ یہ کہ یہ میرے ہاتھ میں جو چیز ہے پوسٹر ہے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے ذرا رکیے ایک سوال ہے، کیا ہم واقعی قرآن صحیح پڑھتے ہیں؟ کیا ہم واقعی قرآن صحیح پڑھتے ہیں؟ لوگوں سے کہا جائے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت عمریں ہو گئی ہماری، اب جیسے بھی پڑھ لیں اللہ معاف کر دے گا، ہے نا؟ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ تو قرآن صحیح پڑھنا یہ ضروری ہے۔ قرآن کا پڑھنا کمال نہیں ہے، قرآن کو صحیح پڑھنا یہ کمال ہے۔ قرآن کو صحیح پڑھنا یہ کمال ہے، قرآن پڑھنا کمال نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں تیتر بٹیر والے جو قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، مگر حضور نے فرمایا بس حلق تک ہے، اندر نہیں ہے، یہیں سے نکل رہا ہے، بس اندر تک نہیں ہے۔ تو قرآن پڑھنا کمال، قرآن کو صحیح پڑھنا کمال ہے۔ الحمدللہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ، ایک بہت بڑا کام اس سال امسال رمضان المقدس کے پر بہار موقع پر قرآن مجید کلاسز تجوید اور مخارج کے ساتھ صرف 25 دن میں قرآن مجید تجوید اور مخارج کے ساتھ سیکھنے کا سنہرا موقع۔ اب سوال یہ ہوتا ہے سالوں سال لگ جاتے ہیں ہمارے کو اور آپ بولتے 25 دن میں قرآن مجید تجوید سکھا دیں گے، سوال ہو رہا ہے نا؟ ہاں، ابھی دنیا بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی بابا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ سب چیز کیا دیا ہے، پروجیکٹر کے ذریعے جدید اور مؤثر تعلیم۔ اب یہ جو پروگرام ہوگا 25 دن کا، یہ پروجیکٹر کے ذریعے سے سمجھایا جائے گا پروجیکٹ، اور میرے پاس اس کی PDF آئی ہے ماشاءاللہ۔ جو انداز لکھنے کا، ایک ایک سلیٹ آگے آپ کو سمجھانے کے بعد پھر سلیٹ کو آگے بڑھایا جائے گا، بڑا زبردست طریقہ۔ جب میں نے دیکھا اور اس پر غور کیا تو واقعی دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ جو کام ہمارا ہو رہا ہے اس رمضان میں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، نوجوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، سب کے لیے ہے۔ جگہ یہی ہے مسجد خواجہ مسجد میں انشاءاللہ روزانہ بعد نماز ظہر صرف آدھا گھنٹہ آپ کو دینا ہے۔ بعد نماز ظہر صرف آدھا گھنٹہ آپ کو دینا ہے، اور انشاءاللہ 25 دن میں اللہ نے چاہا اور آپ کی محنتیں اور ہماری بھی اس میں محنتیں رہیں گی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو 25 دن میں آپ قرآن مجید کو مخرج سے پڑھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ جو اس میں دیا گیا ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے وہ بہت مؤثر ہے انشاءاللہ، ضرور بالضرور۔ تو اب اس کے لیے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، سب کو پتہ ہے، مگر اتنی بات ضرور بتا دوں کہ یہ جو کلاس ہے بالکل مفت ہے، فری ہے، آپ کو 1 روپے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ کہ آپ سیکھنے کی نیت کر لیجئے کہ مجھے سیکھنا ہے، ایک عزم کر لیجئے کہ مجھے اس سال رمضان میں سیکھنا ہے۔ بڑے بچے بوڑھے نوجوان سب کے لیے ہے انشاءاللہ۔ بعد نماز ظہر یہ پروگرام رہے گا، سبھی حضرات ضرور بالضرور اس پروگرام سے جڑیں، اپنا اپنا نام لکھا دیں، کوئی پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، ہماری ٹیم ہے انشاءاللہ الرحمن۔ یہ کام اللہ نے چاہا تو بہت سکسیس ہوگا، آپ کی دعائیں ہمیں ملیں گی اور ہم بھی آپ کی دعائیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے اندر اتحاد اتفاق عطا فرمائے اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔